من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله. دوستو، جیسا کہ آپ بار بار سنتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، شان نزول یہ لفظ میں بولتا ہوں، اسی لیے بولتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے، آپ بولنے بھی لگے اس کو اور سمجھنے بھی لگے۔ اس آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں سے ایک چادر گم ہو گئی۔ دیکھو، یہاں یہ واعظ نہیں ہوتا بلکہ ایک طریقے کا درس اور ایک طریقے کا سبق ہوتا ہے۔ یہاں سمجھنا سمجھانا بہت آسان ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مال غنیمت، یہی لفظ بولا نا میں نے، آپ کے ہمیشہ یہی لفظ بولنا۔ کچھ لوگ کہیں گے لوٹ کا مال، مال غنیمت کو کہیں گے لوٹ کا مال، اس سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ لوٹ کا مال تو مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں آگ لگی، ہم وہاں سے مال اٹھا کے بھاگ لیے، کوئی گاڑی پلٹی، ہم وہاں سے مال اٹھا کے بھاگ لیے، ہم نے کسی کو راستے میں روکا اور لٹھ مارا اور جو کچھ ہوا چھین لیا، تو لوٹ تو بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ تو جب یوں کہیں گے لوٹ کا مال، تو اسی طرح کی بات ہمارے سمجھ میں آئے گی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور انبیاء کرام، تمام ہی انبیاء کرام، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدگمانی ہو۔ اور میں عرض کر دوں کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ اسی طرح کی حرکتیں کر کے اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح کی حرکتیں کر کے اعتراض کرتے ہیں، ورنہ قرآن پاک یوں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ بس اس بات کو یاد رکھنا، لوٹ کا مال نہیں، مال غنیمت۔ اب سمجھو آپ کہ مال غنیمت کہتے کس کو ہے؟ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں، دیکھو میں اس سے پہلے ایک مثال دوں آپ کو اور اچھی طرح سمجھا جائے گی۔ امریکہ افغانستان میں لڑ رہا تھا، اب اس کی ہوئی ہار اور وہ کسی بھی طریقے سے وہاں سے بھاگا، تو اپنا جنگی سامان اور ممکن ہے نہ معلوم کیا کیا سامان وہاں چھوڑ کے بھاگا، وہ دے کے نہیں گیا، وہ تو چھوڑ کے بھاگا۔ ہاں، بلکہ وہ تو اتنا غصے میں تھا کہ اس کے لیڈر جنرلوں نے وہاں بہت سارے وہ ٹینک اور جہاز جو وغیرہ جو تھے نا وہ تباہ کرے، جتنے کر سکتے تھے، جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ تباہ کیے۔ تو اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ کے بھاگے، اپنی مرضی سے نہیں دے کے گئے، بلکہ وہ تو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اب بتاؤ یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ تو اسی کو کہتے ہیں مال غنیمت، اور یہ حلال ہے امت محمدیہ کے واسطے۔ تو جب سامنے والا دشمن، مد مقابل دشمن ہار کے بھاگتا ہے
وہ بہت سارا سامان چھوڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کے آدمی مارے جاتے ہیں ان کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے بار بار سنا ہوگا ڈھال اور کیا کہتے ہیں اس کو، خود، اس طرح کی کچھ چیزیں سنی ہوگی، اور ایک اور ہے وہ اس کو زیرہ یہ کہتے ہیں۔ یہ تو بہرحال فوجی پہنے ہوئے ہوتا ہی ہے وہ یہ، اور جب مر گیا اب وہ تو کہاں جا رہا تو ہی پڑا۔ اسی طریقے سے بہت سے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اب جب آدمی مر گیا تو گھوڑا تو وہی رہے گا، اگر پکڑ کے لیں گے تو بھاگنے کا بھی نہیں، ویسے تو بھاگ بھی سکے، نہیں تو پکڑ لیں گے تو بھاگنے کا بھی نہیں۔ تو جو مد مقابل دشمن ہارنے اور شکست کھانے کے بعد بھاگتا، اس کا جو مال وہاں رہ جاتا تھا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور پہلی امتوں میں یہ حکم تھا کہ اس سب کو جمع کر کے دشمن کو نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو جلا دیا جائے گا۔ اور اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ وہ مال اس کے واسطے حلال کر دیا گیا۔ امید ہے کہ میری بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہاں ایک بات اور کہتا چلو، وقت ہے اور بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اس مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا تھا، اور تقسیم اس طرح کیا جاتا تھا کہ کل مال کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا، اور باقی جو 4 حصے بچتے تھے ان 4 حصوں کو مجاہدین پر، لڑنے والوں پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ جس کے پاس گھوڑا ہوتا وہ گھوڑے پر سوار ہو کے لڑتا، اس کو 2 حصے دیے جاتے تھے، اور جس کے پاس گھوڑا نہیں ہوتا ایسے ہی لڑتا، اس کو 1 حصہ دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے یہ تقسیم ہو جاتا تھا۔ جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا، آپ اپنی حیات میں اس کو اپنی ثواب دین سے خرچ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 5واں حصہ حکومت کے مال بیت المال میں جمع ہوتا تھا، اور باقی 4 حصے وہ جہاد کرنے والوں پر تقسیم کر دیا جاتا۔ یہ اس کا قاعدہ ہے، آپ کو بتا دیا۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں، وہ اگلی بات بھی آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، اور یہی ہے تعلیم اور یہی ہے تربیت۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے ہم جو مار نہیں کھاتے، کوئی کچھ بھی کہا، کدھر سے بھی کوئی تیر پھینکے، ہتھیار پھینکے، تو اسی لیے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کرام کے سامنے باادب بیٹھ کر توجہ سے، دھیان سے پڑھا ہے، سنا ہے، یاد رکھا۔ جہاد مال غنیمت کے واسطے کرتے تھے یا اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے واسطے کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ جہاد اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا واسطہ ہوتا تھا، مال غنیمت کے واسطے نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5واں حصہ مل گیا تو آپ کا ثواب ختم یا کم؟ نہ آپ کا ثواب ختم، نہ آپ کا ثواب کم۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اخلاص کے اعلیٰ درجے پر تھے، ان سے بڑا اخلاص ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا صحابی ایک کھجور کے برابر خرچ کرے اور صحابی کے علاوہ کوئی احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے تو دونوں کا ثواب برابر نہیں ہونے کا، صحابی کا ایک کھجور کا ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ وہاں اخلاص ہی الگ سے۔ اب اگر ان کو جہاد میں مال غنیمت میں سے حصہ مل رہا تھا تو کیا وہ اخلاص کے خلاف تھا؟ ان سے ان کا ثواب کم ہو جائے گا؟ اور کیا اس مال غنیمت کی وجہ سے یہ جہاد کاروبار ہو گیا؟ نہیں بھائی، نہیں۔ دیکھو، اس کو کہتے ہیں عربی میں فضل، یعنی زائد چیز۔ تو جہاد اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے واسطے ہے، بلکہ صحیح معنی میں آج کے الفاظ میں اگر میں کہوں
شر و فساد اور دہشت گردی کو مٹانے کے لیے یہ ہے، اور دعوت و تبلیغ اسلام کو پھیلانے کے لیے ہے جی، اور اس پر ثواب ہے۔ اور مال غنیمت جو ہے یہ فضل ہے، زائد چیز ہے، مل جاوے جب ٹھیک، نہ مل جاوے یہ۔ اب آپ انشاءاللہ ساری باتیں سمجھ گئے، انشاءاللہ یاد رہیں گی آپ کو اور آپ کو کام آئیں گی۔ خیر بہرحال غزوہ بدر میں مال غنیمت میں سے ایک چادر ضائع ہو گئی۔ یہ تو پتہ نہیں کتنا مال ہوگا، لیکن اس چادر کا پتہ نہیں کس طرح سے چرچا ہوا کہ یہ تلاش ہونے لگی کہ چادر گم ہے، اس میں سے ایک چادر گم ہے۔ تو اگرچہ غزوہ بدر میں، یہ غزوہ بدر کا قصہ ہے، اور غزوہ بدر میں منافقین نہیں تھے، بالکل پکے مخلص مسلمان تھے، 313، کوئی منافق نہیں تھا ان میں۔ لیکن بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سے نیک آدمی ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے بھولے ہوتے ہیں اور ان سے غلطی ہو جاتی ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں بات بتاؤں گا تو دور لمبی چلی جائے گی۔ وہ ایسے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی منقول ہیں کہ بھولے پن میں غلطی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اس کو درگزر کیا۔ تو کسی کی طرف سے یہ بات مشہور کر دی گئی کہ وہ چادر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرا لی، سمجھے؟ وہ چادر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی، چرا لی، یعنی ناحق لے لی، اپنے حصے سے زائد لے لی، یہ ہوا۔ اب دیکھنا ایک بات، جب کوئی خبر اڑتی ہے نا، وہ اپنا کوئی نہ کوئی اثر ضرور کرتی ہے۔ کیا؟ جو ہیں بے وقوف، کم سمجھ، وہ تو سنی سنائی بات پر فوراً یقین کر لیتے ہیں اور بلکہ آگے چالو کر دیتے ہیں، اور جو سمجھدار ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں وہ خبر ایک احتمال اور ایک شک چھوڑ جاتی ہے۔ میری دوسرے بات کا مطلب سمجھے؟ کیا پتہ صحیح ہو؟ اتنا کہ جب ہم نے خبر سنی تو دل میں اتنی بات تو آ ہی جاتی ہے، کیا خبر صحیح ہو؟ تو کچھ تو یقین کر بیٹھے یا کسی کے دل میں شک ہو جاوے۔ ایسے لوگ تو بہت ہی کم ہوں گے جو کہیں گے ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہرحال یہ خبر مشہور ہو۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی۔ اگرچہ معاملہ ہے غزوہ بدر کا اور یہاں بیان چل رہا ہے غزوہ احد کا، لیکن اس نے اس لیے بیان کی کہ احد غزوے میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لغزشیں ہوئی، کوتاہی ہوئی، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے، ان کو درست کیا جا رہا ہے۔ تو اس غلطی کی بھی، اس لغزش کی بھی اصلاح اس طریقے سے۔ اب آپ ترجمہ سنیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے نبی کے واسطے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ بس اسی بات پر یہاں بات چھوڑتا ہوں۔ اب یہاں دوسری بات سنو، ترجمہ تو کہ آپ اور بھی دیکھ لو گے اور تفسیر بھی دیکھ لو گے، لیکن وہ کیا بیان کرتا ہے وہ الگ بات ہے، اور یہاں میں جہاں بیان کرتا ہوں جو آپ کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سب کے سب، آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کے سب معصوم ہیں، نہ ان سے غلطی ہوئی نبوت ملنے سے پہلے، اور نہ ان سے غلطی ہو سکتی نبوت ملنے کے بعد، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے۔
یہ ہے. تو یہاں تک تو آپ بالکل بات مان لیں گے. لیکن آدم کا قصہ بہت مشہور ہے. وہاں شاید آپ بھی الجھ جاویں, وہاں پہ آپ بھی اٹک جاویں کہ انہوں نے تو سارا کام بگاڑا ہی ہے, اور دانا کھا گئے, وہاں تو غلطی ہوئی ہے. تو دیکھو ایسا ہے, عربی میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں, سیئہ, خطیئہ, معصیہ آتے ہیں. تو ہماری اردو میں اس کو کہتے ہیں لغزش, جس کو کہتے ہیں چوک, غیر ارادی طور پر چوک. نقصان اس کا بھی ہوتا ہے, نقصان اس کا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی تو جان بوجھ کے چھت پہ سے کود جاوے, پاؤں ہاتھ اس کے بھی ٹوٹ سکیں, اور ایک یہ کہ اچانک اس کا پیر الٹا سیدھا رکھا جاوے اور وہ چھت پہ سے گر جاوے, ہاتھ پیر اس کے بھی ٹوٹ سکیں. تو آدم علیہ السلام سے یہ چوک ہوئی تھی. فنسیہ آدم, آدم بھول گئے, چوک ہوئی تھی ان سے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام سے اگر کوئی نہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے, یعنی ان کی شان کے مناسب کوئی نامناسب کام ہو جاتا ہے, تو اللہ ساتھ کے ساتھ اس کو درست کرتے ہیں, ہاتھ کے ہاتھ اس کو درست کر دیتے ہیں, ہاتھ کے ہاتھ اس کو درست کر دیتے ہیں. یہ ہے بات. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں, ان سے نبوت سے پہلے نبوت کے بعد کوئی غلطی کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی اور ہو نہیں سکتی, چونکہ اللہ نے اس کی گارنٹی لی. بات اور بھی لمبی کرتا میں, لیکن پھر کبھی دیکھی جائے گی. اب تو آگے چلتے ہیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مال غنیمت میں خیانت, اور عام خیانت, وہ کوئی سی بھی ہو, کہیں بھی ہو. مال غنیمت کہتے ہیں قوم کا مال, اس میں غنیمت خیانت ہو, یا کسی کی انفرادی اور ذاتی طور پر خیانت ہو, اس کا وبال اور اس کا عذاب بیان کر رہے ہیں. اور یہ دھیان سے سنو. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جو شخص خیانت کرے گا تو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اپنے ساتھ لے کر آئے گا. ترجمہ اس کا میں ایک بار اور کر دوں, پھر مطلب بتاؤں گا. اور جو شخص خیانت کرے گا قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اپنے ساتھ لے کر آئے گا. اس کو ایک طرح سے سمجھو. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اپنی گردن پر اونٹ اٹھائے پھرے گا, اونٹ اٹھائے پھرے گا, اور وہ سفارش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا. یہ کہے گا اللہ کے رسول, یہ اونٹ جو میری گردن پر, میرے مونڈوں پر مسلط کر دیا گیا ہے, یہ وہ اونٹ ہے جو میں نے فلاں جگہ خیانت کیا تھا. مال میں فلاں جگہ خیانت کی تھی, اور اب میرے کندھے پر یہ رکھا ہوا ہے, اور مجھے اس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, میری بڑی رسوائی ہو رہی ہے. آپ کسی طرح سفارش فرما دیجئے کہ یہ اونٹ میرے کندھے سے اتر جائے. آپ سفارش فرما دیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمانے سے انکار کرتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے. اور ایسے نامعلوم کتنے لوگ ہوں گے, ایسے نامعلوم کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی کمر پر, اپنی گردن پر, اپنے ہاتھوں پر, اور کہاں پر وہ سب مال کھینچے پھر رہے ہوں گے, جو کہیں انہوں نے چوری کی, جو کہیں انہوں نے خیانت کی, جو کہیں انہوں نے مال غنیمت میں سے چرایا, متولی صاحب نے, امام صاحب نے, مولانا صاحب نے مسجد کے پیسوں میں سے چرایا, مدرسے کے پیسوں میں سے چرایا,
اور گاؤں میں پردھان صاحب نے، پردھان جی نے، منتری صاحب نے، فلاں نے جو پبلک کے لیے پیسہ آیا اس میں سے چرایا، اس سب مال کو وہ اپنے ساتھ قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں کھینچو پھرے گا۔ اور حدیث پاک میں یوں آیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو جو دقت اور پریشانی ہوگی، اور اس کی وجہ سے جو ان کو رسوائی ہوگی، اس رسوائی کو سے گھبرا کر وہ کہیں گے اللہ میاں تو ہمیں جہنم میں پھینک دے، لیکن اس سے بچا دے، اس سے نجات دے دے۔ لیکن وہاں تو جو دستور ہے اس کے مطابق کام، اور میدان حشر میں حساب ہونے سے پہلے تک ان سب چیزوں کو اسی طرح کھینچے پھریں گے، پھر جیسا کچھ حساب ہوگا، پھر جیسا کچھ حساب کے بعد فیصلہ ہوگا۔ امانت دیانت کا مسئلہ دین اسلام میں بہت اہم ہے، نہیں بہت ہی اہم ہے، نہیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی اہم ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی بیان فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ ہمیشہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار، یہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہمیشہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار نہ کہا ہو، نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے، جب بھی وعظ فرماتے تھے، تقریر فرماتے تھے، تو یوں کہتے تھے کہ اس شخص کے اندر ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری دیانت داری نہیں، اور اس شخص کے اندر دین نہیں جس کے اندر عہد و پیمان کی پابندی نہیں۔ لا ایمان لمن لا دین لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ وہ کتنی تاکید ہے اس میں، کتنی تاکید ہے اس میں، امانت داری اور دیانت داری۔ اللہ نے اس کو بیان فرما دیا۔ یہ تو میدان حشر کا حال بیان فرمایا۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کروں بھائیو، جس قدر ممکن ہو سکے یوں تو ہر گناہ سے، یہ تو جتنا ممکن ہو سکے گناہ سے۔ یہ لفظ میں نے اس لیے کہہ دیا، کبھی کوئی یوں کہتے ہیں کہ جی وہ بچا نہیں جا سکتا، گناہ سے بچا۔ اتنی ذلت اس گناہ کے ساتھ وابستہ ہے، اتنی ذلت اس گناہ کے ساتھ وابستہ ہے، لے کے دنیا سے اور لے کے موت کے وقت تک، اور پھر قبر میں اور پھر حشر میں، کہ وہ برداشت سے باہر ہے، برداشت سے باہر ہے۔ میں دو حدیثیں اس وقت مجھے اور یاد ہیں، بلکہ ایک اور یاد آ گئی، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اس کا پتہ چلے۔ میدان حشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا آدھا حصہ، آدھا دھڑ مرا ہوا ہوگا، گویا کہ یہ ہاتھ کام نہیں کر رہا ہوگا، یہ ٹانگ نہیں کام کر رہے ہوگا، ادھر کا حصہ وہاں کیوں ہوئی؟ اس واسطے کہ ان کے دو بیویاں ہوں گی اور انہوں نے ایک کے ساتھ ناانصافی کی، ناانصافی کی، تو اس کی ایک جو عذاب ہوگا، اگلی آیت میں آ رہا ہے، جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن میدان حشر میں یہ رسوائی ہوگی کہ ہر آدمی دیکھ کر سمجھ لے گا کہ یہ شخص اس گناہ میں مبتلا ہے، یہ شخص ایسا ہے۔ ایک بات اور میری معلومات کے مطابق وہ بہت عام ہو رہی ہے، خاص طور سے نوجوان بچوں۔ شادی تو کب کریں گے؟ جب پڑھ لیں گے، نوکری مل لے گی، مکان بن جائے گا، جب کریں گے۔ کیا نہیں 40 سال کی عمر میں، چلو 35 میں، اور 30 سے پہلے تو مشکل سی بات ہے۔ اور بالغ کی کب ہو جائیں گے؟ 15 سے پہلے، 16 میں صحیح، بس اور کیا، اب تو ہو سکتا ہے 12 میں ہی ہو جائے جی۔ اور پھر وہ کس گناہ میں مبتلا ہے؟ جو اور ہیں وہ تو ہیں، لیکن ایک گناہ ہے جس کو ہمارے یہاں میں سیدھے الفاظ میں کہہ دوں گا، مٹھی مار۔ یہ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے
کہ میدان حشر میں ان کے ہاتھ اتنے بڑے ہوں گے، ایسے معلوم ہوگا جیسا کہ حمل ہو، اس کے اندر بچہ. یہ وہی لوگ. ایک تیسری حدیث پاک ہے کہ جو شخص غدار ہوگا، غدار عہد و پیمان کر لیا اپنی جان بچانے کے واسطے، عہد و پیمان کر لیا کوئی مالی نفع اٹھانے کے واسطے، کوئی بھی نفع اٹھانے کے واسطے، اور پھر جان بوجھ کر اس کے خلاف ورزی کر دی، اس کو کہتے ہیں غدار. تو اس کی یہاں پشت میں، کولہوں میں ایک جھنڈا لگایا جاتا ہے، اور وہ جتنا بڑا غدار ہوگا اتنا ہی اونچا وہ جھنڈا ہوگا. جتنا بڑا غدار ہوگا اتنا ہی اونچا وہ جھنڈا. تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جو میدان حشر میں رسوائی کا سبب ہوگی. تکلیف تو ہوگی لیکن رسوائی بھی کم نہیں ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو سب وہاں جمع ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے. یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، تو اگر انہوں نے ایسی غلطیاں کی بھی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس قسم کی رسوائیوں میں مبتلا نہیں کرے گا، معاف کر دے گا. جنہوں نے توبہ کی ہوگی اپنے وقت پر توبہ کی شرط کی طرح. وہاں کی رسوائی کیسی ہوگی؟ اور تو ہوں گے وہاں پر جو ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، لیکن ہماری ضرورت پیش آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا اور سفارش کی ضرورت پیش آئے گی. ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں؟ ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں؟ اسی واسطے ایک شاعر کہتا ہے، گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے اللہ، پہلی تو درخواست یہی ہے کہ تم مجھ سے حساب نہ لیجیے، مجھے بغیر حساب کے معاف کر دیجیے، اور اگر میرا حساب لینا ہی ضروری ہو تو اس طرح لیجیے گا کہ میری غلطی اور میری خطاؤں کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ. گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر انسان کو اس کا جو اس نے کیا ہے، اور ان پر یعنی کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم نہیں کیا جائے گا. جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کی نام اعمال میں اس کو لکھ دیا گیا ہو، اس پر سزا دیتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا. اور جس گناہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں اپنے قانون کے مطابق جو سزا مقرر کی ہے، اس سے زیادہ سزا نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ معاف تو کر دے گا لیکن زیادہ سزا نہیں دے گا. معاف تو کر دے گا لیکن بغیر خطا بغیر گناہ کی سزا نہیں دے گا. یہ بات ہے. اگلی آیت میں بھی اسی کا ذکر ہے، خاص طور سے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا اس کے مطابق، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم. کیا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا اتباع کرے،
یعنی ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے اور اس کا ٹھکانہ آخرکار جہنم ہو، یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا اتباع کرنے والے ہیں، وہ خیانت کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس واسطے کہ خیانت کرنے والا تو اللہ کی ناراضگی والا عمل کر رہا ہے اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات میں فرق ہے اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے ان تمام کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ یہ بھی بات ہوگی۔ دیکھو دوستو، جو اس کا مضمون تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی، اور اس پر آپ دھیان دوسری طریقے سے دیجیے گا۔ جو شخص اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرے، اللہ کی خوشنودی کا اتباع کرے، وہ شخص، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے جس کے نتیجے میں اللہ اس سے ناراض ہو جائے، وہ شخص، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ خوب سن لیا آپ نے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم تو اسے اچھا سمجھ رہے ہیں۔ وہ شخص کو جو جھوٹ بول رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زمین مکان دکان چھین رہا ہے اور نہ معلوم کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے، بڑا ہوشیار آدمی ہے بھائی، کیا پوچھو، بڑا دلاور آدمی ہے بھائی، کیا پوچھو۔ دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، دلاور بہادر کا یہ تعریف کر رہے ہیں، بلکہ ہم بھی اس سے سبق لے رہے ہیں، بھائی تو جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہیں بھائی، اب تو دیکھو بھائی بغیر اس کے کام چلتا ہی نہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آج کا انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی جمع کرنے والا وہ اچھا ہے، تو الٹا معاملہ ہو جائے۔ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا اتباع کر رہا ہے، ان کے لیے تو بڑے درجات ہیں، ہم درجات، ان کے لیے تو بڑے درجات ہیں، ان کے لیے تو بڑے درجات ہیں۔ دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ، کیا وقت ہو گیا؟ 35 ہو گئے۔ اچھا زیادہ ہو جائے۔ ہمیں اللہ کا نظام نہ سمجھنے کی وجہ سے دھوکہ لگ رہا۔ کیا دھوکہ؟ یہ دنیا اللہ نے دارالعمل بنائی ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھلائی کا بدلہ یہیں ملے ہمیں، اور برائی کرنے والے کو برائی کا بدلہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہیں ملے۔ تو یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے۔ جی 5 منٹ زیادہ ہو گئے، لیکن ضروری بات ہے۔ جب 10 پرچے ہوں نا امتحان میں، 10 پرچے ہوں، تو 10 کے 10 جب پرچے ہو لیں گے نا، پاس اور فیل کا پتہ جب چلے گا، اس سے پہلے نہیں چلے گا۔ چاہے وہ کسی ایک میں نمبر کم لاوے اور ایک میں 2 میں 3 میں زیادہ لے آوے، لیکن پاس فیل کا پتہ جب چلے گا جب 10 کے 10 پرچے ہو لیں گے۔ تو پتہ جب چلے گا جب حساب ہو لے گا دارالجزا میں، آخرت میں، جو اللہ نے حساب کے واسطے دن مقرر کر رکھا ہے کہ کون سمجھدار ہے، کون نہ سمجھ ہے، کون باعزت ہے، کون ذلیل ہے۔ ہاں ایک بات۔ اور دوسری بات، اس بات کو بس پلے باندھیے، یاد رکھیے، دنیا میں نیک لوگوں کے واسطے جو سختیاں ہیں، یہ بندوں کے لیے تربیت ہے، تربیت، ٹریننگ اور تربیت، اس کے بغیر ہوتا نہیں کام۔ اس لیے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کچھ نہ کچھ یہ رکھا ہے۔ سب سے زیادہ کن کے لیے؟ انبیاء کے لیے، سب سے زیادہ انبیاء کے لیے، اور انبیاء میں سب سے زیادہ ہمارے نبی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے جتنا ستایا جائے اتنا اور کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. تو ٹریننگ اور تربیت کے واسطے ہے، یہ اللہ کا دستور ہے. جب انبیاء تک کے ساتھ ہے تو پھر ہمارا تمہارا کیا شمار، ہماری تمہاری کیا گنتی. ایک بات. اور دوسری بات، قرآن پاک کی 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں نہ معلوم کتنی آیتیں بتاتی ہیں کہ ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اور برے لوگ کہہ لیجیے گا آپ، بس اس کے ساتھ ان کو جو انعامات ہیں وہ ڈھیل ہے، ڈھیل وہ ڈھیل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر رحمان ہے، ان پر بھی رحمان ہے. اس رحمت کے تحت ان کو موقع دے رہا بہت سارا 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 40 سال نہیں، نہ معلوم کتنا موقع دے رہا. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو گناہوں کا، ظلم کا سامان دے دیتا ہے آدمی کو، یعنی عہدہ دے دیتا تاکہ وہ خوب ظلم کرے. یعنی مال زیادہ دے دیتا ہے تاکہ وہ مال کے سارے خوب گناہ کرے، خوب ظلم کرے. تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں، یہ اس کے ناراض ہونے کی علامت ہے. جب گناہوں کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ یہ دیا جا رہا ہے تو یہ ناراض ہونے کی علامت ہے، تاکہ بڑے سے بڑا مجرم بنے اور پھر بڑھیا طریقے سے نپے. اس لیے اللہ کی فرما برداری کرنے والا اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کی فرما برداری کرنے والا تو بہت بڑے درجے میں ہے. اور بھی آیتوں میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے